السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کتاب المغازی جامع صحیح بخاری میں غزوہ حنین کے تعلق سے احادیث کا درس چل رہا ہے۔ کچھ احادیث کا درس ہو چکا ہے اور بعض احادیث کا درس ابھی باقی ہے۔ قال الامام بخاری رحمہ اللہ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني وقيل عن ابن شهاب وحدثني اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزام عروہ۔ یہاں یہ ابن شہاب سے اوپر سند ایک ہے اور ابن شہاب سے نیچے سند کی دو شاخ ہو جاتی ہے، اور اسی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے امام بخاری نے تحویل ہا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے پہلی سند ہے امام بخاری کے استاد سعید بن عفیر، ان کے استاد لیث بن سعد، ان کے استاد عقیل وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں۔ دوسری سند میں امام بخاری کے استاد اسحاق، ان کے استاد اسحاق بن ابراہیم اور ان کے استاد یہ ابن شہاب کے بھتیجے، ابن شہاب کے بھائی کے لڑکے، ابن شہاب کے بھتیجے وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے۔ تو یہ ابن شہاب تک سند کی دو شاخ ہو جاتی ہے اور ان کے اوپر سند ایک ہی ہے۔ ابن شہاب وزعم عروۃ بن زبیر ان مروان والمسور بن مخرمہ اخبراہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام حين جاءه وفد حوازن مسلمین فسالوه ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم معي من ترون وعب الحدیث الى الله اصدقه فاختاروا احدى الطائفتين اما السبي و اما المال۔ اصل میں یہ ذکر آ چکا ہے کہ غزوہ حنین میں مسلم مجاہدین کا سابقہ جو پڑا تھا یہ قبیل حوازن اور قبیل ثقیف کے لوگوں سے پڑا تھا۔ اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ تو شکست کھا گئے تھے وہ لوگ، اور شکست کھانے کے بعد یہ حوازن کے مال اور ان کے افراد قید ہو گئے تھے، لیکن یہ لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ بلکہ یہ مغازی کی بعض کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ حوازن کا وفد آیا تھا مسلمان ہو کر۔ اس میں 9 لوگ تھے جن کا تعلق اشراف سے تھا، وہ مسلمان ہو گئے اور بیعت کی تھی، اس کے بعد آپ سے گفتگو کی تھی۔ ان لوگوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول، جن لوگوں کو قیدی بنایا گیا ہے اس میں ہم لوگوں کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں وہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ عروہ بن زبیر نے کہا کہ مروان اور مسور بن مخرمہ نے بتایا ان کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جب آپ کے پاس حوازن کا وفد آیا مسلمان ہو کر، فسالوہ ان یرد الیہم اموالہم وسبیہم، تو ان لوگوں نے درخواست کی کہ ان کے مال اور ان کے جو افراد قید ہوئے ہیں قیدی واپس کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا سنو بھائی، میا من ترونا، میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جن کو تم دیکھ رہے ہو، اور سب سے بہترین بات سچی بات ہوتی ہے۔ ایسا ہے آپ لوگ 2 باتوں میں سے ایک بات کو اپنائیے، اما السبیہ و اما المال، یا تو آپ کو ہم قیدی واپس کر دیں گے یا مال واپس کر دیں گے۔
آپ نے یہ بھی کہا وقت کنت استانیت بکم وکان انذرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بضع عشرۃ لیلۃ حین قفل من الطائف فلما تبین لهم. تو یہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم لوگوں کا انتظار کیا اور اللہ کے رسول کا انتظار کیا تھا 10 دن سے زائد، جب آپ طائف سے آپ نے کوچ کیا تھا. یہ بات آپ نے سامنے رکھی. تو فلما تبین لهم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر راد الیہم الی احدی الطائفتین، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول ان کی طرف 2 میں سے ایک واپس کریں گے، تو لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. فَإِنَّا نَخْتَارُ السَّبِيَنَا، ہم لوگ اپنے قیدیوں کو پسند کرتے ہیں، مال نہ واپس کیجیے، قیدی واپس کر دیجیے. اب ایک مشکل یہ بات تھی کہ جو قیدی ملے تھے ان قیدیوں کو اللہ کے رسول نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا مجاہدین میں. اب مجاہدین سے آپ کو گفتگو کرنا تھی کہ اگر مجاہدین چاہیں تو خوشی خوشی تمام قیدیوں کو واپس کر دیں، اور یا اگر چاہیں تو واپس کر دیں، میں ان کے بدلے میں بعد میں دوسرے قیدیوں کو دے دوں گا جب کسی موقع پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے گا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسلمین فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ ثم قال اما بعد فإن اخوانکم قد جاؤوا تائبین وإنی قد رأیت ان ارد الیہم صبیہم فمن احب منکم ان یطیب ذلک فلیفعل. تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے مسلمانوں میں آپ نے اللہ کی تعریف کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ مستحق ہے. پھر آپ نے کہا کہ حمد و صلوات کے بعد آپ نے کہا دیکھیے یہ تمہارے بھائی ہیں، ہمارے پاس آئے ہیں توبہ کر کے، اور میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف ان کی قیدیوں کو واپس کر دو. وہ لوگ یہ چاہتے ہیں. آپ نے بتایا صحابہ کرام کو کہ وہ لوگ قیدی اور مال دونوں واپس کرنا چاہتے تھے، تو میں نے کہا کہ یا تو مال واپس لے لو یا قیدی واپس لے لو. تو تم میں سے جس کو پسند ہو کہ یہ کام خوشی خوشی کرے تو کرے. ومن احب منکم ان یکون علی حظہ حتی نعطیہ ایاہ من اول ما یفی اللہ علینا فلیفعل. اور تم میں سے جس کو پسند ہو کہ وہ اپنے حصے پر باقی رہے، یعنی قیدی واپس کر دے، اس کا حصہ باقی رہے یہاں تک کہ میں یہاں تک اس کو دے دیں گے سب سے پہلے مال فے میں سے جو اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا، تو ایسا کرے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی شخص چاہے تو خوشی خوشی اپنے حصے کے قیدی کو واپس کر دے، اور اگر چاہے تو واپس کرے، اس کا حصہ باقی رہے گا، اور سب سے پہلے جو مال فے ملے گا میں اس میں سے دے دوں گا. تو صحابہ کرام تھے، مجاہدین تھے، تو لوگوں نے کہا کہ قد طیبنا ذالک یا رسول اللہ، ہم خوشی خوشی راضی ہیں اللہ کے رسول. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماہر نفسیات بھی تھے. تو آپ نے کہا ایسا ہے کہ آپ لوگ جائیں آپس میں الگ بات کر لیں، یعنی میری موجودگی میں ہو سکتا ہے تم لوگوں نے کہہ دیا ہو کسی دباؤ میں آ کر کے، جا کے الگ بات کر لیجئے اور اپنے نمائندوں کو بھیجیے میرے پاس. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا ندری من اذن منکم فی ذالک ممن لم یأذن. ہمیں صحیح طریقے سے معلوم نہیں کہ کن لوگوں نے اجازت دی ہے خوشی خوشی اور کن لوگوں نے اجازت نہیں دی ہے. فرجعوا حتی یرفع الینا ورفعکم امرکم. آپ لوگ لوٹ جائیں یہاں تک کہ یہ ورفع واحد عریف من نمائندہ، یہاں تک کہ ہمارے پاس تم لوگوں کے نمائندے تمہارا معاملہ لائیں. فرجع الناس، لوٹ گئے. فکلمہم ورفعہم، تو گفتگو کی ان سے ان کے نمائندوں نے، اور وہ نمائندے لوٹ کے آئے اللہ رسول کے پاس. فاخبروہ انہم قد طیبوا واذنوا، بتایا کہ وہ لوگ خوشی خوشی اجازت دے رہے ہیں. یہ ھذا الذی بلغنی عن سبی حوازن، یہ ابن شہاب زہری کا قول ہے. مطلب یہ ہے وہ معاملہ، یہ ہے وہ خبر جو مجھے پہنچی ہے حوازن کے قیدیوں کے بارے میں. یہ حدیث ہو گئی. اور آگے ایک حدیث اور ہے، دیکھیے
یہ ادھر بعض احادیث ایسی بیان ہو رہی ہیں کہ بس اس میں غزوہ حنین کا تذکرہ ہے، بس اس مناسبت سے امام بخاری اس کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیے یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع ان عمر قال یا رسول اللہ ہاں وحدثني محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال لما قفلنا من حنین سأل عمر النبی عن نذر كان نذره في الجاهلیہ اعتکاف فامر النبی بوفائه وقال بعضهم حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر ورواه جریر بن حازم وحماد بن سلمہ عن ایوب عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے دریافت کیا تھا اللہ کے رسول سے اسی غزوہ حنین کے موقع پر. یہاں بھی دیکھیے دو سند ہے. پہلے میں امام بخاری کے استاد ابو النعمان ان کے استاد حماد بن زید وہ روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ نافع سے، اور نافع نے عمر فاروق سے ذکر کیا ہے. اور دوسری سند میں امام بخاری کے استاد محمد بن مقاتل ان کے استاد عبداللہ اور ان کے استاد معمر روایت کرتے ہیں ایوب سے، وہ نافع سے، وہ ابن عمر سے، یعنی نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب ہم نے کوچ کیا حنین سے تو پوچھا عمر فاروق نے اللہ کے رسول سے ایک نظر کے بارے میں، نظر اعتکاف کے بارے میں، جو نظر مانی تھی انہوں نے جاہلیت میں، دور جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں اعتکاف کروں گا، تو آپ نے حکم دیا اس کو پورا کرنے کا. اچھا، بعض لوگوں نے کہا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر. تو پہلی سند میں نافع ڈائریکٹ عمر سے روایت کرتے ہیں اور دوسری سند میں نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، اور ابن عمر نے عمر فاروق کی بات بیان کی ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی نے مسلمان ہونے سے پہلے کوئی نظر مانی ہو، نیک کام کرنے کی نظر، تو وہ مسلمان ہونے کے بعد پورا کرے گا. تو یہ حدیث ہو گئی. اور آگے ایک لمبی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. یہ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن سعید عن عمر بن کثیر عن ابن افلاح عن ابی محمد مولا ابی قتادہ عن ابی قتادہ قال خرجنا مع النبی عام حنین فلما التقینا کانت للمسلمین جولۃ. ہاں یہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب حوازن کے لوگوں نے تیر اندازی کی تھی تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی تھی، اور اس کے بعد پھر لوٹ کے آ گئے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تقریباً 100 مجاہدین ایسے تھے جو آپ کے ساتھ ثابت قدم رہے. تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم نکلے اللہ کے رسول کے ساتھ حنین کے سال، فلما التقینا، جب ہمارا مقابلہ ہوا تو مسلمانوں کے لیے یہ دوبارہ واپس آنا ہوا یا مسلمانوں کے لیے شکست کے بعد حملہ کرنا ہوا، یعنی مسلمانوں کے لیے واپسی ہو گئی. تم نے دے فرائت رجل من المشرکین قد علا رجل من المسلمین فضربته من ورائه على حبل عاتقی بالسیف فقطعت الدرع. تو ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے مشرکین کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے غلبہ حاصل کر لیا ہے مسلمانوں میں سے شخص پر. تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے مارا اس کو اس کی پیچھے سے اس کی گردن کی رگ پر تلوار سے، تو میں نے اس کی زرہ کاٹ ڈالی. واقبل علیہ فضمنی ضمتن، تو وہ مشرک آدمی میرے اوپر مائل ہوا اور مجھے چمٹا لیا، پکڑ لیا. وجدت من ریح الموت، اور یہ اتنی شدت سے پکڑا تھا کہ میں اس کی وجہ سے میں نے موت کی بھی بو محسوس کی.
وہ مشرک آدمی مرنے کے قریب تھا تو آ کے جھپٹ پڑا ابو قتادہ پر. تو ابو قتادہ کہتے ثم ادرک الموت، لیکن پھر اس پر موت طاری ہو گئی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا. فلحقت عمر، تو میری ملاقات عمر فاروق سے ہوئی تو میں نے کہا کہ ما بال الناس، کیا معاملہ لوگوں کا ہے، یعنی غزوہ حنین میں کیا ہوا. قال امر اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اس کی قضا. ثم رجعوا، مطلب یہ کہ وہ اس میں اختصار سے کام لیا گیا ہے، جنگ ختم ہو گئی، لوٹے لوگ، بیٹھے اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے اعلان کیا. یہاں ایک معاملہ یہ تھا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشرک آدمی کو قتل کیا تھا، اور جنگ کے دوران جو آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس مقتول کا سامان اسی کو مل جاتا ہے. آپ نے اعلان کیا من قتل قتیلا لہو علیہ بینۃ فلہو صلبہ، جو کسی مقتول کو قتل کرے جس کے لیے اس کے پاس دلیل ہو تو اس کے لیے ہوگا اس کا سامان. تو ابو قتادہ کہتے کہ میں نے کہا من یشہد لی، کون گواہی دے گا میرے لیے. تو ثم جلست، پھر میں بیٹھ گیا. تو اللہ کے رسول نے کہا اسی طرح سے، یعنی آپ نے کئی بار اعلان کیا اور ابو قتادہ یہ کہتے رہے کہ من یشہد لی، کون گواہی دے گا میرے لیے. پھر بیٹھ گیا میں. تو فقال ما لک یا ابا قتادہ، ابو قتادہ تمہارا کیا معاملہ ہے. فاخبرتہ، تو ابو قتادہ نے پوری تفصیل بیان کی کہ یہ ایک مشرک مسلمان پہ حملہ آور تھا، تو میں نے پیچھے سے اس پہ حملہ کیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، پھر مشرک مر گیا، وہ اس کا قاتل میں ہوں. فقال رجل صدق وصلبہ عندی. دیکھیے وہ صحابہ کرام تھے، ایمانداری تھی، صداقت تھی، وہ نماز روزے کی پابند نہیں تھے. ایک شخص نے کہا، یہ کہنے والے کون تھے؟ ان کا نام ہے اسود بن خزاع اسلمی. ان کا نام ہے اسود بن خزاع اسلمی. ایک شخص نے کہا صدقہ، ابو قتادہ صحیح کہہ رہے ہیں. وصلبہ عندی، ان کا چھنا ہوا مال میرے پاس ہے. فارضی منی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ میری طرف سے ان کو راضی کر لیجئے. مطلب جس نے کہا کہ ابو قتادہ صحیح کہہ رہے ہیں، اسود بن خزاع اسلمی، وہ یہ چاہ رہے تھے وہ سامان مجھے مل جائے. ابو بکر نے کہا کہ لا اللہ ہے، یہ لا اللہ ہے، اصل میں لا واللہ ہے. لا اللہ ہے فی الاصل لا واللہ فی تبدیل الواو بالہا او ہا للتنبیہ والواو للقسم محذوف. یہ لا اللہ ہے، نہیں اللہ کی قسم، تو یا تو یہ واو کو ہا کر دیا گیا ہے ایک شکل، دوسری شکل یہ ہے کہ لا ہا واللہ، ہا برائے تنبیہ حرف قسم محذوف ہے، نہیں اللہ کی قسم. اذن لا یعمد الی اسد من اسد اللہ یقاتل باللہ ورسولہ فیؤتیک صلبہ. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول ارادہ کرے اللہ کے شیروں میں سے کسی شیر کا جو قتال کرے اللہ رسول کی طرف سے، اور وہ تمہیں اس کا سامان دے دے. یعنی ابو بکر نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، تمہیں کیسے سامان ملے گا. ابو قتادہ نے اس شخص کو قتل کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا صدقہ، یہ ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں، ابو قتادہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں. فاعطہ، ان کو دے دو. فاعطانی ہے، تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ اس مشرک آدمی کا چھینا ہوا سامان مجھے مل گیا. فابتعت بھی مخرفن، مخرف مانے باغ، اور ابتاع اشترا کے معنی میں کہتے ہیں کہ میں نے اس سے ایک باغ خریدا بنو سلمہ میں. فَإِنُّهُ الْأَوَّلُ مَالٍ تَأَصَّلْتُ فِي الْإِسْلَامِ، یہ پہلا مال ہے جس کو میں نے عہد اسلام میں حاصل کیا. فَإِنُّهُ الْأَوَّلُ مَالٍ تَأَصَّلْتُهُ حَصَلْتُهُ. بس یعنی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقتول کا سامان ملا تھا، اور وہاں خود ہے، زرہ ہے، ہتھیار وغیرہ اچھا خاصا دام ملتا تھا. اس کو بیچا انہوں نے اور اس سے ایک باغ خریدا. تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا مال مجھے ملا تھا یہ عہد اسلام میں جس کو میں نے حاصل کیا. تو یہ واقعہ کیونکہ غزوہ حنین سے متعلق ہے،
اس لیے امام بخاری نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔